السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم دینی بہنوں بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر سلام اور نیک تمنائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جو لائیو سیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم خاص قسم کا ہمارا سیشن ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس میں ہم نے آپ سے بہت ضروری کچھ باتیں کرنی ہیں، سوال جواب پیچھے والے بھی کچھ پینڈنگ رہتے ہیں وہ بھی ہوں گے، سوال جواب کے لیے ٹاپکس مختلف ہیں، لیکن بنیادی آج کا جو میرا ریمائنڈر ہے، آج کا جو تذکرہ ہے، انشاءاللہ ذکر خیر ہے، وہ اس آیت مبارکہ قرآن پاک کی اس آیت کے ارد گرد ہے۔ It revolves, centers around this ayah of the Quran۔ سورہ حجرات کی آیہ نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بندو، اے انسانیت، اے بنی نوع انسان، میں نے تمہیں ایک آدم اور حوا سے تمہاری نسلیں چلائیں، اور تمہارے قبائل، ان کی شاخیں، قومیں، یہ سب تمہارے لیے تمہارے بنے، تم نے بنائے یا میں نے بننے دیے، اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو محض پہچان سکو، صرف ایک ریکگنیشن کے لیے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ عزت مرتبے والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، جو تقوی والا ہے، پائٹی والا ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ کے خوف اور محبت دونوں کے جذبات کو زندگی میں ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور اللہ یقیناً بے شک جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور خبر رکھتا ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کے بارے میں، ہر چیز کی اللہ علم اور خبر رکھتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سادہ سا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا۔ آپ کو میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ریسزم کے اوپر بات ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے نا ریسزم، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ اسلام کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ ماڈرن نیشنز، اقوام عالم کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا، 100 سال کہہ لیں، ان کو 100-150 سال پہلے ہی ان الفاظ کے اوپر انہوں نے ان کے پراپر میننگ بھی ڈکشنریوں میں ڈالے اور ان کو سمجھ میں آیا، مگر ہمارے لیے نا الحمدللہ اسلام کے لیے یہ 1400 سال سے شروع دن سے یہ لفظ بالکل ہمیں معلوم ہے۔ ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس کو؟ مسلمان تو شروع دن سے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال سے ہم ریسزم کا شکار ہیں، ہم نسلی تعصب کا شکار ہیں۔ جی ہاں، میرا اشارہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ کیا ان کو دیس نکالا نہیں لوگوں نے کہا؟ کیا ان کو اگنور نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو اپنی کتابوں سے نکالا نہیں گیا ہم سے پہلے؟ ان کو کس طرح سے اگنور کیا گیا؟ ہم ایک اگنورڈ شخص، ایک اگنورڈ اللہ کا رسول ہیں، نبی اور رسول ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، مخلص رسول نبی، یعنی بہت ہی بڑے درجے میں جو آ جاتا ہے نا، میسنجر، رسول نبی۔ ایک تو نبی ہوتا ہے، اور نبیوں میں جو رسول ہوتے ہیں وہ سب سے ہائیسٹ رینک کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، مگر بنی اسرائیل نے، ان کے اپنے ہی کزنز نے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے بی بی سارہ سے، انہوں نے اسماعیلیوں کو سائیڈ لائن کر دیا۔ آپ دیکھیں بائبل میں آج بھی جب آپ جینیسس پڑھتے ہیں، جو پہلی کتاب ہے، فرسٹ بک آف بائبل جینیسس، یہودیوں کی بھی مقدس ہے وہ کتاب اور عیسائیوں دونوں کے لیے، جینیسس کامنلی سب کے لیے مقدس ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ تم چوزن ون ہو، تم میرے چنے ہوئے ہو، تم میرے خاص بندے ہو، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل سے بھی وعدہ کیا کہ میں تمہیں اور تمہاری نسلوں کو بھی چوزن ون بناؤں گا. یو آر آلسو چوزن ون، یعنی کہ اللہ کے خاص برگزیدہ بندے. یہ بات آج بھی جب میں عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے رکھتا ہوں نا تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سامنے میں کوئی مطلب کوئی پینڈورا باکس سے کوئی چیز نکال کے بتا رہا ہوں، یہ ان کی کتاب میں ہے ہی نہیں. ان کے نوجوان تو بالکل نہیں جانتے اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہیں واقعی ریلی. تو یہ ریسزم بہت پرانا ہے، اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، اس کی ہسٹری جو ہے نا ہزاروں سال پرانی ہے. تو ہم تو اس کے ڈسے ہوئے ہیں، اس کے وکٹم ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کا اتنا بڑا مقام بائبل میں بیان کیا گیا، بعد میں پوری بائبل میں آپ کو وہ ملتے ہی نہیں ہیں. جہاں جہاں ان کا بس آتا گیا یہ لوگ ظالم نکالتے گئے، ختم کہ جی وہ تو نکالا گیا تھا، اس کا کیا ہے، وہ اس کو کون اب جانتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ انہوں نے ظلم کیا بی بی ہاجرہ کے ساتھ بھی، بی بی ہاجر اصل میں جو نام ہے بی بی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل. حالانکہ دونوں کس سے جڑے ہوئے، ابراہیم سے جڑے ہوئے. ان کو یہ بھی ظالموں کو خیال نہ آیا کہ ابراہیمی نسبت کا ہی خیال کر لیتے. تو یہ جو نسلی تعصب ہے نا، اس کی کئی شکلیں. قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک وارننگ دیا کہ میں نے یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے تھے کہ یہ اس جگہ سے ہے، یہ فلاں سے ہے، چاہے وہ قوم ہے، نسل ہے، قبیلہ ہے، رنگ ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہیں. ان کے اوپر عمارتیں نہ کھڑی کرو. مقصد پیغام یہاں یہ دیا جا رہا ہے. مگر آپ کے سامنے امت کی حالت اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں امت سے مراد پوری دنیا کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے میں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی زندگی پائی، دنیاوی زندگی. تو مطلب آپ تو نعوذ باللہ کوئی معدوم ہونے والی شخصیت تھوڑی ہیں. آپ تو، آپ کا نام زندہ ہے، آپ کی ذات زندہ ہے الحمدللہ. انبیاء اپنی خبروں میں زندہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، الانبیاء احیاء وہم یصلون فی قبورہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا معراج پہ جاتے ہوئے. تو بہت بڑی باتیں ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری 63 سالہ دنیاوی زندگی جو ہمارے سامنے ہے وہ جب پائی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی محنت ہوئی، لاکھوں کا مجمع آپ کا آخری خطبہ سننے آ رہا ہے، اس میں بھی آپ یہ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اسے خطبہ حجۃ الوداع، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس خطبے کا یاد کروایا جائے کہ اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ امت کو خوشخبری دی کہ اب شیطان نے تمہیں بڑی چیزوں میں نہیں گمراہ کرنا، اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تمہیں گمراہ کرے گا. اور اس کی پھر آپ نے ہمیں مثال دی کہ آج کے دن یاد رکھو تم سب اولاد آدم ہو، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، یعنی ایک ہیومن فیملی ہو تم لوگ ایک. اس لیے قرآن میں بھی دیکھیں پیغام آیا یا ایھا الناس، اے انسانیت، ساروں کو ایک جگہ اللہ نے اکٹھا کر دیا. اور آخر میں کرائٹیریا آف رسپیکٹ اینڈ آنر کیا رکھا؟ تقوی، پائیٹی، اللہ کانشیسنس. یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس آخری خطبے میں، یار یہ خطبہ تو آپ گوگل کر لیں، نان مسلمز نے بھی لکھا ہوا ہے. مجھے نان مسلمز آ کے خود پوچھتے ہیں کہ یار یہ فیئر ویل سرمن واقعی اتنے 100 سال 1500 سال تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے؟ واقعی اس وقت کہا تھا جب پوری دنیا میں ریسزم عروج پر تھا. اور یہ ریسزم پہ میں باتیں ایک دو کروں گا، مگر خطبے کے الفاظ سن لیجئے. شیطان کا آپ نے ایک تو ہمیں وارن کیا، پھر آپ نے ہمیں اس کی ایک مثال دی، نمونہ کہا تم سب ایک آدم کی اولاد ہو. یاد رکھنا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی. تقوی کی بس فوقیت ہے، تقوی. اور تقوی دیکھیں بہت مشکل ہے جج کرنا. ہم ظاہری طور پر ہی دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی شریف النفس ہے، گناہ نہیں کرتا، نماز روزہ رکھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی باتیں بھی مانتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھتا ہے. یہی اچھا ہوتا ہے نا تقوی والا. ہم ان کی عزت کریں گے. ہم اس بنیاد پہ عزت نہیں کریں گے کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگالی ہے، یہ وہ ہے کیا اس کا نام ہے، گورا ہے یا کالا ہے. ہم نے ان بنیادوں پہ عزت نہیں کرنی کسی کی. عزت کا مرتبہ تقوی پر ہوگا. اور تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک اور تقوی کا مطلب یہ رکھا ہوا نورانی چہرہ. اب نورانی چہرے سے مراد یہ ہوتا ہے گورا رنگ.
اس طرح تو بھائی گوروں جتنے گورے ہیں آج کل، تو گوروں نے داڑھیوں کا بھی فیشن رکھ لیا ہے. مجھے کئی دفعہ دھوکہ ہوتا ہے گزرتے دیکھو، میں کہ یار پتہ نہیں مسلمان ہی نہ ہو، داڑھی اتنے فیشن میں آ گئی ہے. تو وہ تو پھر سارے بڑے نورانی ہستیاں ہوئیں، بزرگ ہو گیا ہمارے سب کے. ایسے نہیں ہے، یہ نورانیت کچھ اور چیز ہے جو ہر آنکھ کو دکھائی بھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے پردے رکھے. ظاہری طور پر ہمیں کوئی پتہ نہیں کوئی چہرہ کتنا سیاہ ہے، کتنا سیاہ رنگ ہے، کتنا گورا رنگ ہے، یا کتنا براؤن رنگ ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس کا اندر کیا ہے. اندر جو ہے نا اصل جو دل، جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کالا دل اور منور دل، جو اندھیرے والا دل اور روشنی والا دل، وہ اصل چیز ہے جس سے پتہ چلے گا تقویٰ ہے یا تقویٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تقوی والا بنائے. تو یہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں بات بتائی. تو میں نے آپ نے دیکھیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سیدنا بلال ہیں، سیدنا سلمان فارسی ہیں، صہیب الرومی ہیں، ایک بالکل کالے، دوسرے گندمی رنگ، براؤن رنگ جیسے ایشین لوگوں کے ہوتے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صہیب الرومی، دا رومن صہیب. 3 مختلف رنگ کے صحابہ، تینوں کے تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں. بلال کا مقام کسے نہیں پتہ، سلمان کا مقام کسے نہیں پتہ، صہیب کا مقام کسے نہیں پتہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ان ناموں پہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور اس لیے میں وہ واقعات نہیں دہراؤں گا جو آپ سب کو پتہ ہے. آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کا واقعہ بتانے والا ہوں جن کی ذات کو اگر ہم لینا تو ہمارے اس پورے بیانیے میں بالکل فٹ بیٹھتی. ان کی ذات، رنگ کالا، شکل ان کی بھدی، شکل بھی بھدی. ایک تو کلر رنگ کالا ہو نا تو ریسزم وہاں عربوں میں بھی تھا، کالے بھائیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا رہا، کالوں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. عرب گورے بھی غلام بناتے تھے. تو عربوں کا ریسزم تو اپنا پیک پر تھا. جسے کہ اس کا اچھا ریسزم کا مطلب سمجھ نہیں، ریسزم کہتے ہیں تعصب کو، قوم، نسل، رنگ کے اوپر تعصب کسی کے ساتھ رکھنا از این ایگزامپل آف ریسزم. کسی کی ریس کے بنیاد پر. ریس کا مطلب ہے آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا کہاں سے تعلق ہے، کس علاقے سے ہیں آپ. ریس اور ایتھنیسٹی ہماری انگلش زبان میں کامنلی یوٹیلائزڈ انٹرچینجبلی یوز ٹرمز ہیں. اکثر لوگوں کو ریس اور ایتھنیسٹی کا فرق بھی نہیں پتہ ہوتا. تو میں خیر اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جاؤں گا اس وقت. بیسک آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ یہ وہ تعصب ہے جو رسول اللہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا. جاہلیت کا تعصب، قبائلی تعصب کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، باقی جو ہے گھٹیا قبیلے سے ہے، فلانا گھٹیا قوم سے ہے، چاہے وہ گورا بھی ہو. ان کا تو پیک کا ریسزم تھا نا کہ بس ہم ہیں عرب، باقی سب نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں نا ٹریش بنا دیا انہوں نے. تو بہنوں بھائیوں، میں اس لیے آج آپ کے سامنے اس ایسے صحابی کا واقعہ بتانے والا ہوں جو نہ تو ان کا رنگ گورا تھا، ان کی شکل بھی پیاری نہیں تھی، بھدی شکل تھی، قد بھی بہت چھوٹا تھا، اور ان کے ماں باپ کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا. اس لیے ان کا پورا نام بھی نہیں کسی کو پتا. یعنی غلاموں سے بھی بدتر حالت میں وہ تھے. غلام جو ہیں جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سلمان الفارسی ہیں، ان کے گھر والوں کا پتہ ہوتا تھا لوگوں کو، ماں باپ کا پتہ ہے کہاں سے آئے. مگر یہ ان کا نام جو میں بتانے لگوں، ان کا نام ہے جلیبیب. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا جو ہر لحاظ سے ہمارے اس بیانیے میں فٹ بیٹھتے ہیں. ان کا رنگ بھی کوئی اعلیٰ پسندیدہ رنگوں میں نہیں، شکل کی خوبصورتی بھی پسندیدہ نہیں، بھدی شکل، اور قد بھی بہت چھوٹا تھا. بلکہ جلیبیب کا بعض نے مطلب نکالا جیسے کوئی ڈوارف ہوتا ہے. تو the companion who looked like a dwarf. لا الہ الا اللہ. پھر ماں باپ کا بھی نہیں پتا، یعنی نسل بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ نسل ہے کون سی، بس اتنا پتا کہ انصاری ہیں، تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہے. بہرحال غلاموں سے کا جو سٹیٹس ہے اس سے بھی زیادہ کام خراب. انہی کی طرح یا وہی ہیں صحابی. ایک اور ذکر ملتا ہے کتابوں میں، مسند حنبل میں اور شمائل ترمذی میں، کہ ایک صحابی تھے وہ بہت ہی ان کا بھی اس طرح کی سچویشن تھی، شاید یہی جلیبیب تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کو پیچھے سے ایسے آ کے پکڑ لیا، مارکیٹ میں کھڑے تھے، کچھ بیچ رہے تھے. تو آپ نے کہا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت ہی ایک کم قدر والا غلام ہوں، میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، مجھے کون خریدے گا؟ تو آپ نے کہا نہیں، اللہ کے ہاں تمہاری بہت قدر ہے.
تو خیر جلیبیب کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ان کو نا ہر طرف لوگ اگنور کیا کرتے تھے، ان کو اچھا نہیں سلوک کرتے تھے، مرد لوگ تو ان کو بالکل نہیں منہ لگاتے تھے. تو یہ بیچارے نا انہوں نے اکثر خواتین کے پاس بیٹھ جایا کرنا، ان کو مذاق کی باتیں بتانی، لطیفے سنانے، ہنسی کھیل کی باتیں. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے ان کو دیکھ لیا اپنی بیوی سے باتیں کرتے ہوئے، بے ضرر آدمی تھا، تو کہا کہ میں نے آئندہ اس کو دکھانا تو میں نے اس کو مار دینا ہے. یعنی غیرت میں آ گئے وہ نا کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی، وہ بیچارہ محبت ڈھونڈ رہا تھا. تو پھر جب ایک صحابی محبت ڈھونڈ رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کا خیال رکھے گا، سوچیں آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس آپ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک انصاری کے گھر گئے، فیملی کے گھر گئے اور انہیں رشتے کی آفر کی. یہ واقعہ بالکل اوتھینٹک صحیح میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ صحیح حدیثوں میں ہے. یہ صحیح مسلم میں 2472، امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں 8246 اور مسند حنبل میں 19784. اور یہ آپ کو تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ پورے کا پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا، سورہ احزاب کی تفسیر میں. اور یہ واقعہ جو ہے نا سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے نا، میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، آیا نمبر 36 نمبر آیت کے اندر یہ اس کی تفسیر میں آپ کو یہ واقعہ پورا موجود ملے گا. میں آپ کے سامنے جو ہے نا جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گئے، کہا جی میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. اب وہ گھر والے پہلے تو یہ سمجھے کہ رسول اللہ شاید اپنا رشتہ لے کر آئیں، تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے باپ کو پہلے کہا نہیں، میں جلیبیب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. آپ نے سن لیا جلیبیب کا تعارف کہ کوئی مرد اسے منہ نہیں لگاتا. تو وہ انصاری بڑے پریشان ہوئے. اب وہ گھر اندر گئے اپنی بیوی سے بات کرنے. تو جب اپنی بیوی سے بات کی تو وہ تو چلا اٹھی کہ ہیں، پہلے وہ بھی یہی سمجھی کہ رسول کا رشتہ آیا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ آقا کا رشتہ آیا. تو انہوں نے کہا وہ تو بڑی خوش نصیبی ہے ہماری یہ وہ. آپ نے کہا نہیں بیگم ٹھہر جاؤ، وہ جلیبیب کا رشتہ لے کے آئے ہماری بیٹی کے لیے. تو وہ غصے میں آ گئی، تو انکار کر دیا. جیسے انکار کیا تو بیٹی نے باتیں سن لی. مومنہ تھی کوئی، بالکل اس آیت کی طرح کہ مومن اور مومنہ کے لیے نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں جب اللہ رسول فیصلہ کر دیں تو وہ اپنا اختیار لگائیں. تو اس نے کہا کہ آپ سوچیں آپ کسے انکار کرنے والے ہیں. اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری تھی، یہ اس کا شان نزول میں بھی یہ قصہ ہے. تو کہا اگر رسول اللہ نے میرا ہاتھ مانگا ہے تو اس سے بھی بد شکل کوئی ہوگا تو میں اس سے بھی کرنے کو تیار ہوں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ ہماری بیٹی راضی ہے. تو آپ راضی ہیں؟ تو آپ نے کہا میں تو راضی ہوں. تو کہا ہماری بیٹی راضی ہے. اس کے سارے جو ریفرنسز ہیں نا آپ کو یہ امام ابن کثیر تفسیر میں بھی مل جائیں گے. تو وہ میں وقت کی وجہ سے نا آپ کو مختصراً یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ابن حبان میں بھی ہے یہ، اور فضائل صحابہ صحیح مسلم میں بھی ہے. ہو گئی شادی. اب صحیح مسلم میں جو واقعہ جو ذکر ملتا ہے نا، ایک غزوہ آیا، ایک غزوے کا وقت آیا. تو اس غزوے میں نا جلیبیب شہید ہو گئے. شادی ابھی ہوئی تھی، جلیبیب شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لاش مبارکہ کو پکڑا اور کہا ھذا منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی جلیبیب اور میں ایک ہی ہیں. 2 مرتبہ آپ نے کہا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اللہ اکبر. یہ عربی زبان میں جب کسی کو کہا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جدا نہ سمجھنا میں اور وہ ایک ہی ہیں. آپ نے یہ جملہ اپنے جگر گوشے سیدنا حسین کے لیے بھی بولا ہوا ہے اور حسن کے لیے بھی. انا من الحسین والحسین منی، الحسین منی وانا من الحسین. تو یہ جلیبیب کے لیے وہ الفاظ بولے جو آپ اپنے بچوں کے لیے بولتے رہے، پیار سے محبت سے بڑے الفاظ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک خود کھودی اور خود ہی ان کو قبر میں ڈالا، خود قبر میں ڈالا، اور یہ بغیر غسل کے قبر میں ڈالا. یعنی شہادت بھی ان کی رسول اللہ کے سامنے کنفرم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ مہر صادق لگی. اور پھر جو بیوہ تھی وہ ایسی بیوہ تھی کہ مدینہ میں وہ مشہور ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب اس نے رشتہ قبول کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کو برکت کی دعائیں دی کہ اللہ تیرے لیے برکتیں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ تجھ پر رحمتوں کی بارش برسا، یا اللہ اس بچی پر رحمتوں کی بارش برسا، اسے زندگی کے لطف عطا فرما. تو تمام انصار میں یہ حدیث کے الفاظ میں ہے
مسند حنبل والے الفاظ میں اور ابن حبان والے میں، کہ اس سے بڑی سخی عورت ہی کوئی نہیں تھی. اتنی دولت اللہ نے ان کو دی کہ ان کا ہاتھ رکتا ہی نہیں اور دیتی جاتی تھی. سخاوت کرنے والی ایسی بیوہ جو پورے مدینے میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جلیبیب کے علاوہ کسی اور سے پھر شادی کیوں نہیں کی؟ بیوہ ہوتے ہوئے کر تو سکتی تھی، مگر وہ بیوہ ہی مشہور ہو گئی مدینہ میں. اس لیے نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ بیوہ جو ہے نا، اگر وہ بیوہ شادی نہیں کرتی نا بعد میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد، تو وہ جو اس کا آخری شوہر فوت ہوا تھا نا، اس کے ساتھ ہی وہ جنت میں جائے گی، بشرطے کہ وہ جنتی ہو. تو جلیبیب تو جنتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. 2 مرتبہ جب کہہ دیا، اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، ہاتھوں سے قبر کھودی، تو جلیبیب تو جنتی ہوا نا. تو اب وہ انصاریہ جو ہے، جس کا ہمیں اس اللہ کی بندی کا نام بھی نہیں پتہ، مگر یہ پتہ ہے کہ وہ جلیبیب کے ساتھ جنت میں ہوگی، اور جلیبیب اور وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں گے حوض کوثر پہ. تو یہ بھائیو بہنوں واقعہ جو میں نے بڑا ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے نبی کی وہ بات، کہ قدسی حدیث، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے جسم نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال اور تمہارے اعمال، ایکشنز اور تمہارے قلوب، ان کو دیکھتا ہے. ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بالکل اس کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلیبیب کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ دیکھیں جس کو کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کا مقام اللہ کی نظروں میں اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی نظروں میں کتنا اعلیٰ مقام تھا، اور وہ کس مقام پہ پہنچا کہ اس کی بیوہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، کہ جس کو میرے لیے اللہ رسول نے چن لیا، میں کسی اور کو اس کی جگہ کیسے چن سکتی ہوں، اللہ کہ اللہ رسول ہی کوئی اور رشتہ بتا دے. تو یہ ہے بھائی، اس واقعے میں بڑا سبق ہے، ایمان افروز ہے یہ واقعہ. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں. ہم نے بڑے بڑے غلاموں کی اور کم دنیاوی، کم ویلیو والے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، مگر ایسا بندہ جس کی ظاہری لحاظ سے ویلیو ہر لحاظ سے کم، مگر اللہ کی نگاہ میں بہت ہی اعلیٰ مقام، اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہت ہی اعلیٰ مقام. اور رسول اللہ نے اس سے محبت کر کے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ کتنا بھی بد شکل کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، اگر وہ نیک ہے، تو آپ کو اس کی عزت کرنی ہے، آپ کو اس سے پیار کرنا ہے. کسی بھی شکل والے بندے سے ہمیں اس بنیاد پہ استغفر اللہ نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی سے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ بد شکل ہے، کم نعوذ باللہ کسی ایسی ذات سے جو بڑی ذات نہ ہو. نعوذ باللہ بڑی ذاتیں کیا ہیں؟ سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے خون کا رنگ ایک جیسا ہے. تو یہ بھائیوں کچھ میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھا ہے بھائیوں بہنوں. تو ہم مسلمان جو ہے نا، ہمارے اندر جو نسلی تعصب ہے نا، وہ بہت ہی گہرائیوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی ہمیں جاتے ہوئے یہ بتا کے گئے تھے کہ میں ابھی بھی تم میں جاہلیت کے آثار دیکھتا ہوں، میں ابھی بھی تم میں جاہلیت کے آثار دیکھتا ہوں. تو بھائیو یہ جاہلیت نہیں ہے کیا؟ ہم میں کتنا نسلی تعصب ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے عرب بھائیوں میں بھی دیکھا ہے، اجمیوں میں بھی دیکھا ہے، دیسیوں میں بھی دیکھا ہے. ہم مختلف قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم مختلف قوموں پہ ہم نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں میں ایون قبائل ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں. آپ ادھر چلے جائیں، اب سب کانٹیننٹ میں آ جائیں، ہندو نے جو ذات پات کا نظام رکھا تھا نا، دلت شودر جو بیچارے نیچے تھے، ہم نے ہمارے اندر سے وہ ہندو ابھی بھی مرا نہیں. اور اس سے بھی زیادہ برا کام ہم نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ گورا صاحب جب ہم پہ حکومت کر کے گیا تو اس نے ہمارے ذہنوں کو ایسا غلام بنا دیا کہ جو بندہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے، جس نے ٹائی لگائی ہوتی ہے، کوٹ پہنا ہوتا ہے، وہ بابو جی ہے، وہ صاحب ہے، مسٹر ہے، ہینڈسم ہے. جو بندہ شلوار قمیض پہن کے آئے گا اس کو ہم نے بیکورڈ سمجھنا ہے. جس نے امامہ پہن لیا اس کو تو بالکل ہی بیکورڈ سمجھنا ہے. اس کی تازہ مثال میں آپ کو آج بھی دیتا ہوں. آپ کے پاکستان کی مثال دوں گا، سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آپ وہاں دیکھیے گا جب آپ کا چیف جسٹس اوتھ سیریمنی لیتا ہے نا، تو اس نے ہیٹ جو پہنی ہوتی ہے نا، وہ وہی ہے جو ویسٹرن ججز اور بڑے بڑے ایلیٹس پہنتے تھے. وہ وائٹ کلر کی، وہ بالوں کی طرح جو بنا ہوتا ہے، وگ ٹائپ، وہ پہنتا ہے. اور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، انہوں نے عمامے پہنے ہوتے ہیں، اصل میں پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں. یہ گورا یہ کام کرتا تھا. گورے نے یہ کام کیا آپ کے ساتھ کہ جب اس نے خلافت تباہ کی، آپ سے حکومتیں چھینی، تو وہ نائی کو جو بندہ نائی ہوتا ہے نا، حجام، اس کو خلیفہ کہتا تھا.
جراح کو، جو بندہ جراحی کا کام کرتا تھا نا، یعنی چھوٹے موٹے انجریز کو پیچ ورک وغیرہ، اس کو بھی خلیفہ کہتے تھے. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، اور ہم ایسے بے وقوف، ہم نے اس غلامی کے سبق کو بہت اچھی طرح اپنایا ہوا ہے. سب سے زیادہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہمارے ملکوں میں بکتی ہیں. بلیچ، یار سوچیں بلیچ کتنی گندی چیز ہے. بلیچ آپ اپنی منہ پہ لگا رہے ہیں، جس سے آپ ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں، وہ بلیچ منہ پہ لگایا جاتا ہے، بلیچنگ کی جاتی ہے. کیا نہیں کیا جاتا. ہاں، بال جلانے کے لیے ایک اور مسئلہ ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن جو بلیچ گورا رنگ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے بہت سی رنگ گورا کرنے والی جو کریمیں ہیں، اسٹل مینز ہے، فیئر اینڈ لولی ہے، ان کریموں میں کیا ہے؟ بلیچ ڈالا ہوا ہے. اور کیا ہے؟ رنگ کیسے گورا ہوتا ہے؟ بلکہ اس کے تو بہت زیادہ میڈیکل نقصانات ہیں. مگر کیا کریں، اللہ معافی دے، بیچاری جس لڑکی کا رنگ، میں بیچاری کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مظلوم ہو جاتی ہے، جس کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہو جائے، اس کا اچھا رشتہ نہیں آتا. جس کا رنگ زیادہ گورا ہے، اس کے پیچھے لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں، رشتے ہی رشتے ہوتے ہیں. کتنے ظلم کی بات ہے. اللہ ہمیں معافی کرے. یقین مانیں ہم بڑے بڑے ریسسٹ لوگ ہیں، بڑے ہی متعصب لوگ ہیں. جس قوم میں اس طرح کا تعصب پایا جاتا ہو کہ وہ رنگ گورے کو اچھا سمجھے، خوبصورتی کا سٹینڈرڈ سمجھے، اور کالے کو بدصورتی کی علامت سمجھے، اس قوم سے کیا بعید ہے. یہی کام آپ کا ہالی ووڈ بھی کرتا ہے، آپ کا بالی ووڈ بھی کرتا ہے، یہی کرتے ہیں. اس لیے وہ میری وائف ایک دن کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو فلاں فلاں ہیروئن تھی، یہ کسی نا وہ کمرشل میں آئی ہوئی تھی، کہتی اس کی اصل صورت اگر آپ دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں. یہ اس طرح یہ ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیے ہوئے، اور ہماری ایکٹریسز بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں. تو یہ تھوڑی سی اوپن باتیں آپ کہیں گے ہیں یہ کیسے یہ باتیں کر رہے ہیں. بھائی مجھے ہی کرنی پڑیں گی نا، امام نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. اٹ ہیز اے ریلیجیس اینگل ٹو اٹ. تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. میری اب آپ سے کچھ نصیحتیں. پاکستانی مسلمان، انڈیا کے مسلمان جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارا ایک ریسزم جو ہے نا ہمارے اندر ایک ایسا ہے جو ان انٹینشنل بھی ہوتا ہے. سم ٹائم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ریسسٹ انداز میں کسی سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر بعض واقعی میں وہ ان انٹینشنل ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے آپ کے جو مسئلے مسائل اور کامنٹس ہیں نا اس میں، وہ اچھا، تو مجھے ایک سجیشن ہے کہ یہ پروگرام آپ انگلش میں کیوں نہیں کر رہے. میں انگلش میں کروں گا انشاءاللہ. میرا جو تھرسڈے کا پروگرام ہے اٹس آلویز ان اردو موسٹ آف دا ٹائم، یہ اردو میں ہوتا ہے. جو سیٹرڈے کا انشاءاللہ میں حلقہ کر رہا ہوں وہ انگلش میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس میں میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ سارے ہیں دیسی، ٹھیک ہے. اور جب نان دیسی بھی شامل ہوں گے، پوری کمیونٹی انوالو ہوگی، تو پھر تو انگلش ہی انگلش ہوگی بالکل. مجھے بلکہ ابھی خود کو ورڈز کئی الفاظ ٹرانسلیٹ کرنے پڑے ہیں. تو خیر اینی ہاؤ، یہ واقعہ آپ نا کچھ باتیں ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ ریسزم کا مسئلہ ہے بیسڈ آن مس انڈرسٹینڈنگ، جنرلائزیشن. تو میرے پاس کچھ ٹپس ہیں آپ کے لیے کہ تاکہ آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہاں کئی قوموں کے لوگ رہتے ہیں. یہاں تک کہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ ایک وائٹ خاتون، ان کو پہلی بار جب کسی نے اپنے پاس بلایا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے یا کہا میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں، تو وہ خوشی سے رونے لگیں. وہ خوشی سے رو دیں. وہ کہتی میں یہاں پہ 3 سال سے ہوں شاید. انہوں نے کہا مجھے کبھی کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا، کسی نے مجھے انویٹیشن ہی نہیں بھیجا. توبہ استغفر اللہ، ٹائم سپینڈ کرنا تو دور کی بات. تو اس لیے یہ ہمارا جو دیسی لوگ ہیں نا، ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کالوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں پریفرینشل سلوک. نہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ وائٹس کے ساتھ بھی ہے. ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں، مجھے جو سب سے زیادہ شکایت ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گروپس میں رہتے ہیں. تو میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا، اگر آپ اس پہ عمل کر سکیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ کہ اپنے اندر عاجزی لائیں اور خود اعتمادی بھی لائیں ایٹ دا سیم ٹائم. اکثر کیا ہوتا ہے، لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گروپ میں رہیں. تو آپ میں عاجزی یہ ہو کہ ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہر انسان برابر ہے، ہر مسلمان برابر ہے. ہم کسی کے ایمان اور تقوی کا ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. تو جو مسجد میں آ گیا ہے، کمیونٹی کی کسی گیدرنگ میں آ گیا ہے، ہمیں اس کو رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیں اور اپنے اوپر خود اعتمادی رکھیں. اگر فرض کریں آپ کی ہی قوم ہے، مثلا پاکستان کے اندر کئی قومیں ہیں جن کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی قوم بھی ان میں سے ایک ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں،
تو آپ اس پر یہ نہ سوچ کر پہلے سے جائیں کہ ہاں میرا آج بھی مذاق اڑے گا. ہو سکتا ہے وہ ان انٹینشنلی کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ تو مجھ پر ٹارگٹ ہو سکتا ہے ان کی نیت نہ ہو. تو یہ پلیز اپنے اوپر اعتماد رکھیں, جی ہاں کانفیڈنس رکھیں, غرور نہ رکھیں, عاجزی رکھیں اور ساتھ کانفیڈنس رکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹپ ہے. دوسری جو بہت اہم بات ہے نا وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اولا ادلکم شیء اذا فعلتموہ تحاببتم, تو آپ نے کہا کیا میں نہ بتاؤں تمہیں ایک ایسی چیز جو تم اگر کرو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے. تو آپ نے صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیے. تو آپ نے کہا افشوا السلام بینکم. سمپل چیز, یہ ٹپ آف دا ڈے اگر آپ نے لینی ہے نا آج, وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک سے سلام کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ایک اور حدیث میں, وہاں بھی اور جگہوں پہ بھی کئی جگہ اس کو واضح کیا ہوا حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ, کہ سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور نہیں بھی جانتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب ہم بہنوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے, میں دیکھتا ہوں سنتا بھی ہوں, ملتی ہیں السلام علیکم, اپنی جو ہیں کمیونٹی کی انہیں ملی, جفیاں ڈالیں, سارا کچھ ہو گیا, تو وہ بیچاری جو دوسری کھڑی ہوتی ہے وہ یا بلیک یا وائٹ دونوں کوئی بھی ہے, وہ نان دیسی ہے, وہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے کہ ہاں واہ ایسی محبت, اتنا پیار, ہمیں سلام بھی نہیں, ادھر پیار ہی پیار, ادھر سلام بھی نہیں. یہ نہ کریں. اچھا بھائیوں کے لیے اس میں ایک اور بات بتاؤں گا. بھائیوں میں بھی ایک مسئلہ ہے. بھائیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی کو وہ نیا دیکھتے ہیں نا کمیونٹی میں, تو ہمارے کچھ سینئرز نے ایک مثال قائم کر رکھی ہے کہ وہ ان سے جا کے بات کرتے ہیں, السلام علیکم وعلیکم السلام, انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ آسک دیم ٹو انٹروڈیوس دیم, تعارف کرائیں ایک دوسرے کا. یہ پرانے لوگ کرتے تھے. اب جو ہمارے نئے لوگ آ رہے ہیں, میں نے دیکھا اکثر مسجد میں آتے ہیں وہ ہمارے دیسی بھی اور وہ غیر دیسی بھی, وہ کئی دفعہ نئے بندے کو منہ ہی نہیں لگاتے, پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا, یہ کیونکہ بھائی بہن یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہوں صرف سسٹرز کے مسائل کو آگاہ کر رہا ہوں یا الرٹ وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے سسٹرز کی طرف سے کافی فیڈ بیک آیا, تو ظاہری بات ہے سسٹرز کا ذکر زیادہ ہوگا. بھائیوں میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بھائی جباری جب فوت ہوئے, میرے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ ہماری کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستانی دیسی کمیونٹی, میں چونکہ خود پاکستانی ہوں اس لیے باقی دیسی قوموں کا میں نام نہیں لے رہا, میجورٹی آف دا دیسیز ڈڈ ناٹ ایون نو ہز نیم. اور وہ اس شہر میں کم از کم 10-12 سال سے ہم اس شہر کی مسجد کی خدمت کرتا تھا. آپ کی مسجد کی لینڈسکیپنگ, آپ کی مسجد کے تالے صبح شام, آپ کے جمعے پہ اذانیں, آپ کی عیدوں پہ سب سے پہلے جانا, آپ کے KIS کی پراپرٹی کی ٹیک کیئر, وہاں ایسے وقت پہ جا کے وہ اپنا ٹرک لے کے جا کے وہاں اس ایریا میں روم اراؤنڈ کر رہا ہوتا تھا دیکھنے کے لیے کہ کوئی یہاں پہ وہ وینڈلزم یا ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو, تالے لگانے, ٹیک کیئر کرنی. اس بندے کا نام ہی نہیں پتا تھا لوگوں کو. اٹ واز ویری شاکنگ. سوائے اگین پھر میں وہی کہوں گا کچھ پرانے لوگوں کے اور کچھ ایسے لوگوں کے جو ذرا تھوڑا سا کمیونٹی میں انوالو تھے, ان کے علاوہ کسی کو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے, جمعے پہ وہ آتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, سلام بھی شاید کیے ہوں مگر نام بھی نہ پوچھا ہو. How wrong is that? کتنا برائی ہے. اب یہ باتیں میں اگر اردو کمیونٹی سے ایڈریس نہ کروں, میں یہ پوری مسجد کے لوگوں سے ایڈریس کروں, تو یہاں تو لڑائی شروع ہو جائے گی, نفرتیں پھیلیں گی. یہ مسئلے ہمارے زیادہ ہیں. مجھے اپنی قوم سے پہلے ایڈریس کرنا ہے. میں کسی حکمت سے جان بوجھ کے اردو میں یہ بات پہلے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں. جب میں انگلش میں بات کروں گا تو میں شاید اتنی کھل کے ایکسپلیسڈ ایگزامپلز نہ دے سکوں, کیونکہ میری باتیں سننے والے بیچارے مظلوم افریقن امریکن مسلمان بھی ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ جباری کا جنازہ تو بہت بڑا ہوا تھا. مجھے یاد ہے میں اس وقت ملک سے باہر تھا, میں نے پچھلے سال اس کے لیے جب میسج کیا, مجھے جواب میں لوگوں نے پوچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا نام کیسے. یار کیسے نہیں پتا؟ خادم مسجد کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ کھولنے والا, آباد کرنے والا, اس کا نام بھی نہیں آپ کو پتا. ظلم. اللہ پوچھ سکتا ہے اس پر, اللہ ہماری پکڑ کر سکتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس پکڑ میں آئے ہوئے. اللہ کی پوری انسانیت آئی ہوئی ہے. انسانیت نے کم ظلم تو نہیں کیا یہ مائنورٹیز کے ساتھ اور مختلف قوموں کے ساتھ, خاص طور پہ بلیک کمیونٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا. تو یہ ایک میں کیا بتاؤں, اگنور ایک بندے کو کیا گیا, اس کی مثال ہے. تو اب ٹھیک ہے, بہرحال
تو یہ باتیں جو ہے نا پلیز اس کو ذہن میں رکھیں. تیسرا ایک اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے جی، جنرلائز نہ کیا کرے لوگوں کے بارے میں. جنرلائزیشن بہت بری ہے. جنرلائزیشن کیا ہے کہ ہم اکثر جنرلائز کر لیتے ہیں کہ یہ اگر بلیک کمیونٹی سے یہ بندہ افریقن امریکن ہے تو ہمارے دیسی گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان سے دوستی بھی نہیں کرنے دیتے. کیوں نہیں جی؟ وہ ان کے بچے ڈرگز بہت کرتے ہیں، ان کے بچے یہ بہت کرتے ہیں، ان کے بچے گینگز میں بہت جاتے ہیں. ریلی؟ تو اگر آپ کے بارے میں جب یہودی اور عیسائی یہ کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، ان کے بچے دہشت گرد ہیں، پھر آپ کو برا نہیں لگتا؟ بھئی جنرلائزیشن تو اللہ نے قرآن میں نہیں کی، یعنی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، یہ تو اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ کافروں کی 10 قسمیں، اللہ نے کئی 10 سے مرا محاورتاً کہہ رہا ہوں 20 قسمیں ہمیں بتائیں کہ کافر ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں. تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کی قسمیں نہیں بتائیں آپ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سارے ان میں برابر نہیں ہیں، سارے یہودی عیسائی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے یہودی برے نہیں ہیں، سارے عیسائی برے نہیں ہیں. اللہ نے کہا منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. تو اس لیے جنرلائز نہ کریں. ایک اور اہم نقطہ، ریشل جوکس جو ہے نا، نسل پرستی والے مذاق، یہ نہ کیا کریں. بہت مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی جوک اچھا لگے، آپ کسی دوسری قوم کے بندے سے پوچھیں کہ یار یہ جوک ہے، یہ ریسسٹ جوک تو نہیں، پوچھ لیں. یقین مانیں، یہ میں نے آپ کو جو خود اعتمادی کی پہلا پوائنٹ بتایا تھا نا، اس سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری بہت دفعہ اصلاح میرے افریقن امریکن دوستوں نے کی ہے، میرے وائٹ دوستوں نے کی ہے، نان مسلمز نے کی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ از دس ریسسٹ؟ کیا یہ جوک ریسسٹ ہے؟ میں خود پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو پوچھ لینا چاہیے، علم لینا چاہیے کہ یہ جوک ہے، یہ جوک ریسسٹ تو نہیں ہے. پہلے پوچھ لو سنانے سے پہلے. ہمارا ہے کہ جو منہ میں آیا بک دینا. تو ریشل جوکس نہ کریں. اور یہ پاکستانی قوم ہم اکثر کرتے ہیں. ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی ایک دوسرے کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں. پھر پنجابیوں کے اندر قومیں ہیں، شیخ ہے، جٹ ہے، ارائیں ہے، عوان ہے، ان کے بھی ہم نے مذاق بنائے ہوئے. خود مذاق اپنی اندر کی قوموں کے بھی. یعنی ریسزم صرف ایک جگہ نہیں ہمارا رکا ہوا، ہمارا بہت دور جاتا ہے. اللہ ہدایت دے میں. تو ایک اور بات، 5ویں بات کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. ہم اکثر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. اس کی وجہ سے بھی ہمارا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے اپنے دوسری قوموں کے بہنوں بھائیوں سے، چاہے وہ بلیک ہوں یا وائٹ ہوں. میں نے آج بتایا ایک وائٹ خاتون نے کہا کہ مجھے رونا آ گیا کہ میں اتنے سالوں سے مسجد آتی ہوں، مجھے کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں. میں آتی ہوں تو میرے سامنے بہنیں آتی ہیں، وہ اپنے اپنے گروپس میں چلی جاتی ہیں. آپ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں نا. ہمارا یہ مسئلہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں کسی کی انٹینشن جج نہیں کر رہا. ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. ہم شرم محسوس کرتے ہیں کسی سے اس کا نام پوچھنے کی. تو یہ ایک نقطہ ذہن میں. 5ویں بات تھی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں ہم کسی کو اوفینڈ نہ کر دیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے بعض دفعہ، تو ہم اس کی وجہ سے کمفرٹ زون سے باہر نکل نہیں پاتے. تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. ہمیشہ نہ یہ کام کریں کہ ہمیشہ اپنی دوستوں میں جا کے بیٹھنا ہے، ہمیشہ اپنے ہی ہم زبان، ہم کلام یا ہم نسل لوگوں میں جا کے بیٹھنا نہ. جب آپ یہ کریں گے نا تو پھر آپ نسل پرست ہیں، جو آپ ریڈ نیکس کو بولتے ہیں نا، ریڈ نیک، وہ اس طرح ہم میں بھی پھر آ جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ نہ کریں. کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں اور قوموں کے لوگ بھی آئے ہیں. which takes us to the next point, number 6. نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جو دعوتیں کرتے ہیں، اگر آپ کی دعوت چلو ہے ہی ایسی کہ جس میں سارے اردو دان ہیں، تو یاد یہ رکھیں کہ آپ کے بچے اردو دان نہیں ہیں. اسی لیے مجھے بچوں کے بارے میں آیا نا کہ ہمارے بچوں سے بھی یہ باتیں کریں. اس میں آپ نے رشتوں کے بارے میں بھی باتیں کی. بالکل میں کرنا چاہتا ہوں، میں انگلش میں کروں گا، مگر میرے 2 ڈیفرنٹ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں انگلش میں بھی کچھ باتیں، سوال کو انگلش میں آئے گا تو میں انگلش میں کروں گا. تو ہمارے بچے اردو دان نہیں ہیں جو امریکہ میں. ان کے دوست ہیں جو ہر دوسری زبان سے. ہم انہیں ہمیشہ کہتے ہیں مسلم دوست بناؤ، مسلم دوست بناؤ، مگر جب گھر میں دعوت ہوتی ہے تو صرف وہ آتے ہیں دعوت پہ جو اردو والے. تو بچے کیا کریں؟ بچوں کو غلط میسج جا رہا ہے اس میں. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ پھر ان کے اگر دوست کامن ہیں تو پھر آپ کی دعوت میں بھی دوسری زبان کے لوگ ہونے چاہیے. دوست بھی سوچ سمجھ کے بنائیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر قوم پہ ٹرسٹ بلائنڈلی کر لیں. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کس نیبرہڈ میں بچے رہ رہے ہیں. اگر ہم
رہ ایک ایسی نیبرہڈ میں رہیں جہاں پہ دائیں بائیں ہر طرف برے کام ہو رہے ہیں، تو ماں باپ کا حق ہے کہنا کہ یار اس نیبرہڈ میں بہت برائیاں ہوتی ہیں، میں تمہیں وہاں سلیپ اوور کے لیے نہیں بھیج سکتا. یہ ریسسٹ نہیں ہے بات، دس از ناٹ ریسسٹ. ٹھیک ہے نا، یہ ایک پریکاشن ہے جو ماں باپ لینا چاہ رہے ہیں. تو بچے بھی خیال کریں، مس جج نہ کریں. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، مگر اتنا باہر نہ نکلیں کہ وہ بعد میں ڈسکمفرٹ بن جائے. تو دعوتوں میں بلانے کے معاملے میں بھی یہ احتیاط رکھیں. جب دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ بچوں کو بالکل اکیلا نہ چھوڑ دیا کریں کہ سب کو بیسمنٹ میں بھیج دیا، وہاں کوئی اڈلٹ ہے ہی نہیں. وہاں پہ میں جانتا ہوں کبھی ڈرگز کی بات ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، دعوتوں سے بات ہے یاد، ہمارے نا ایک ٹیبو ہے کہ جو پورٹیج میں ہے نا، پورٹیج میں جنت ہے، پورٹیج شہر میں جنت ہے، وہاں تو ڈرگز ہیں ہی نہیں. ساری ڈرگز اور آوارگی اور پارٹی اور بدماشی کیلا مزو میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح. پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ کیلا مزو کے اسکول جو ہیں وہ دنیا کے سب سے گھٹیا اسکول ہیں، پورٹیج کے اسکول دنیا کے سب سے اعلیٰ اسکول ہیں. تو لہٰذا جو بچہ کیلا مزو اسکولز میں جاتا ہے وہ تو کرتا ہی ہوگا ڈرگز. آپ کی انفارمیشن کے لیے، اطلاع کے لیے عرض ہے، ماں باپ میری باتیں کان کھول کے دھیان سے سن لیں. مجھے کئی دفعہ یوتھ نے آ کے کہا ہے کہ شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو قسمت والا جس نے اس منحوس لعنت کو ٹرائی نہ کیا ہو. آپ کے پورٹیج میں ایسے ہیں، ایسے ہیروز، ایسے شہزادے جن کو جب گھر سے ماں باپ پیسے نہیں دیتے، امیر ماں باپ کے بچے، وہ گروسری سٹوروں سے جا کے بیئر کین چوری اٹھا رہے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں یہ سب، اس سینے میں بڑے راز دفن ہیں، نہ کھلوائیں میرا منہ. تو ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ میاں کی گائے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے بچے تو بڑے معصوم ہیں، باقیوں کے گھٹیا ہیں. نہ جی، اب دودھ کہتے ہیں نا، وہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب صاف ہو چکا ہے. بدقسمتی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، وہ ہمارے بچے اس وقت ایک بہت بڑے میلٹنگ پاٹ میں، ایک بہت ہی برا گلوبل کلچر پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے. اتنی ڈرگز ہر ملک میں ہو رہی ہیں، نشہ اتنا آ گیا کہ بڑا ہی کوئی اس دور میں قسمت والا ہوگا، وہ سمجھے سجدے سے اٹھے ہی نہ وہ بندہ کہ یا اللہ تو نے میرے بچوں کو اس منحوس چیز سے بچا لیا. نشہ، زنا، نشہ جس میں شراب، ڈرگز، یہ سب کچھ آ جاتے ہیں، اور زنا، بدکاری، شادی سے پہلے کے غلط تعلقات. یہ دو چیزوں سے آپ کے بچے بچ گئے نا تو سر، اور شادیاں ہو گئیں، اپنے اپنے گھروں کو مطلب سیٹل ہو گئے لڑکے یا لڑکیاں جو بھی، تو سمجھیں آپ پہ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے اس فتنے کے دور میں. یہ فتنوں کے دن ہیں. تو بہنوں بھائیوں، اس لیے جنرلائز کرنے سے پہلے، دعوتوں میں جواب بلانے سے پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں، خبر لیں اپنے گھر کی. کوئی پتہ نہیں ہے، وہاں یہاں زیادہ خرابی ہو بجائے دوسرے کے. تو پلیز جنرلائز نہ کریں اور دوسروں کو جج نہ کریں، اپنا سوچیں پہلے. تو بہرحال بچوں کے لیے بھی اس میں ریمائنڈر ہے کہ ماں باپ ہر وقت ریسسٹ بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ بعض دفعہ ان کو ایسی چیزیں پتہ ہوتی ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، کیلا مزو میں ایک پارٹی تھی لڑکوں کی. پارٹی سے مراد سپوزڈلی اٹ واز اے گڈ گیم نائٹ ٹائپ آف تھنگ. تو گیٹ ٹوگیدر تھی یوتھ کی. تو پورٹیج میں ایک دیسی والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے وہاں نہیں جانا. اس کو بڑا برا لگا. اب وہاں پہ 2-3 مختلف قوموں کے لوگ تھے، ہوسٹڈ دیسی کی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں تو بہت نشہ ہوا. تو باپ صحیح تھا نا، تو وہ ریسسٹ نہیں تھا. وہ اس وقت احتیاط. ہمارے بچوں کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ماں باپ نے روک دینا، او آپ ریسسٹ ہیں. یہ بات میں انگلش میں ضرور کہوں گا کہ ڈونٹ جج یور پیرنٹس آل دا ٹائم. او آپ یہ تو بڑی ریسسٹ بات کر دی. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ماں باپ کی نیتیں جج کرتے پھریں؟ یہ بھی غلط بات ہے نا. تو بہرحال آخری بات جس سے میں نے اپنے بہت ہی پیارا میرا دوست تھا جباری، اور ہے بھی، اللہ اسے جنت نصیب کرے. جباری الحمدللہ میرے بہت ہی محبوب دوستوں میں سے ایک تھا. اللہ اس کو کروٹ جنت نصیب کرے. اور ہماری مسجد کے بہت سارے جو سینئرز ہیں ان کا بھی بہت قریبی تھا. ہم الحمدللہ اتنے قریب تھے، میری فیملی تو اس کے اتنا قریب تھی کہ میرے بچوں کو اس کا نام، ہماری کمیونٹی کے 2-3 سینئرز کے بعد اگر کسی کا نام سب سے زیادہ میرے بچوں کو ابھی بھی یاد ہے نا تو اس کا یاد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری بات یاد رکھیں. وہ اس لیے ہے کہ ہم خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے. خوشی اور غم میں کوئی آپ کا بھائی بہن بیمار ہے، کسی بھی قوم سے ہے، اس کی عیادت کرنے جائیں. اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم نے ان کی عیادت کرنی. تو یہ میری طرف سے کچھ آپ کے لیے ٹپس تھیں. جلیبیب کا قصہ نہ آج بھولیے گا. اگر آپ نے نہیں سنا، آپ لیٹ آئیں تو وہ اس کو ریورس کر کے ضرور سنیے گا. بہت ایموشنل قصہ تھا. میں نے اپنے آپ پر یقین مانے، آپ سوچ نہیں سکتے. میں یہ قصہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا نا اس کے اندر، تو میں اپنے آپ کو
اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیسے قابو میں رکھا ہوا تھا. تو بڑا جذباتی قصہ ہے. تو انشاءاللہ جب انگلش میں سیشن کریں گے تو اس وقت بھی اپنے بچوں کو ہم سنائیں گے. مگر یہ اردو سیشن بہت ضروری تھا کہ ہماری قوم میں کچھ مسئلے ہیں جو ان انٹینشنل ریسزم ہے، جس کی پھر ججمنٹ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ریسسٹ ہیں، آپ آ کے دوسری قوم کے لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ میں نے اس کی وجوہات جو دیکھی ہیں وہ اکثر یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے. اور خدا را ایک اور میری ٹپ ساتھ لیتے جائیں، جب آپ کے ساتھ دوسری قوم کے ایک یا دو ایک بھی بندہ کھڑا ہے نا تو اپنی زبان میں بات نہ کریں. جب آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں نا وہ سمجھتا ہے یو آر ٹاکنگ ٹو می اباؤٹ می، آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات کی نصیحت کروں گا. 9واں پوائنٹ آج کا اور آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں نے سوال جواب شروع کر دینے. آپ کو جو بھی سوالات ہوں، بہن کا ایک کا سوال آ چکا ہے، وی ول اسٹارٹ دیٹ. آپ جب کسی بہن کا قصہ سنیں نا، ایسا کسی یعنی بلیک ہو یا وائٹ ہو، کوئی بھی نان دیسی، تو وہ جب کہتی ہے نا میرے ساتھ یہ ہوا، تو پلیز اس کے ساتھ ایمپتھی دکھائیں، مگر یہ ظلم نہ کریں کہ ہاں میں ایسی نہیں ہوں، وہ سارے ایسے ہیں، وہ تو ہے ہی ایسی. سمجھ رہے آپ؟ یہ نہیں کرنا آپ نے. ہاں وہ تو ہے ہی انج دی، تھانوں کی پتہ، مینوں پوچھو. استغفر اللہ. ہم کرتے ہیں ایسا. او جی آپ کو اب پتہ چلا ہے، اوہو میں تو اسی لیے اس کو منہ نہیں لگاتی. یہ نہیں کرنا. اللہ سے ڈر جائیں. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ ایڈنگ فیول آن دا فائر ہے، اس کو ٹھنڈا کریں. اللہ کے نبی کی سنت تھی یہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا جلیبیب کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، آپ نے کبھی لوگوں کو جا کے نہیں کہا اوئے تم سارے ریسسٹ ہو، یہ وہ نہیں. آپ نے محبت کر کے لوگوں کے دلوں کو بدلا. آپ محبت دکھا دیں نا، آپ اس بہن کو اپنے گھر بلائیں، آپ اس سے پیار کریں اور اس کو بتائیں بہن ہمارے لوگوں میں بہت ساری چیزیں، ان کو فیڈنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے، ان کے دماغوں میں کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ انٹینشنلی نہیں کر رہے ہوتے. مثلا ایک دوسرے سے بات اپنی زبان میں کرنا، یہ الحمدللہ مردوں کی سائڈ پہ ہم نے اس پر بڑی سختی کی. یقین مانیں کوئی بندہ دوسری زبان شروع کرتا ہے نا، دوسری زبان کیوں، تو ہم فوراً کہتے ہیں انگلش ہم بول دیتے ہیں، اس کو ٹوک دیتے ہیں. بڑا بزرگ بھی ہو ٹوک دیتے ہیں. مجھے کئی دفعہ ٹوکا گیا الحمدللہ. دیٹس ہاؤ آئی ہیو لرنڈ. میرے عرب دوست تھے مجھے روکتے تھے کہ یا اخی یہ نجوہ ہے، یہ آپ میرے سامنے بالکل ایسے جیسے آپ سرگوشی کر رہے ہیں، اور یہ قرآن میں اس کو منع کیا گیا. تو یہ ٹپ جو ہے نا آپ پلیز ایک لے لیں. لیڈیز سائڈ پہ آپ یہ کام کریں گی بہنیں تو جنت بن جائے گی، یقین مانیں. وہاں سے شکایت سب سے زیادہ یہ آتی ہے، کانورٹس مجھے آ کے بتاتی ہیں. میں کانورٹس کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ. نئے مسلمان، گورے، کالے، ہر قوم کے لوگ آ کے کہتے ہیں. اور میں کالا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ریسزم نہیں ہے ضروری. ہمارے ذہنوں میں بھی ایک بیٹھ گیا، ہاں دا وے یو سیڈ اوے کالے یہ ریسسٹ ہے، یا کالا یا گورا، یہ دو لفظ جو ہیں یہ ریسسٹ ورڈ نہیں ہے. اس پہ تو ہمارے بالی ووڈ اور یہ جو ہے سارا سب کانٹیننٹ تو گانے بنا کے کام ختم کر دیا ہوا ہے. تو کہیں کہا کہ گورے رنگ کا زمانہ ہوگا نہ پرانا، کہیں یہ گانے ہیں، کہیں پہ آگے کالا شاہ کالا ہے میرا دلدار تھے گوریاں نو دفع کرو. تو یہ دونوں طرف کام ہوا ہے. گورے رنگ کو گلیمرائز کیا گیا، پھر گورے رنگ کی گلیمرائزیشن کو گرانے کے لیے کالے کو بھی اٹھایا گیا. ہمارے ایک انکل تھے، ان کا نام تھا رمضان، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ان کو ان کا پیار کا نام تھا پا کالا. ان کو لوگ پیار سے بلاتے تھے پا کالا. اب بتائیں ذرا، وہ ریسسٹ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کالا کہا آپ نے تو وہ ریسسٹ ہو گیا. تو یہ اٹ ڈیپینڈس کانٹیکسٹ کس میں آپ بات کر رہے ہیں، کس سیاق و سباق سے بات کریں. مگر یہ ایک نصیحت آپ پکڑ لیں کہ وہاں پہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے جب بات کریں اور ساتھ دوسری قوم کا کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے، کامن لینگویج استعمال کریں. انگلش ہے جو کہ یہاں کی، تو کامن استعمال کریں. کہیں پہ بھی ہیں جو لینگویج بھی کامن ہے نا آپ کے بیچ میں وہ استعمال کریں. مثلا سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، 4 قوموں کے لوگ اگر بیٹھے ہیں، ہزارہ بھی ملا لیں. آپ نے وہاں کون سی زبان بولنی ہے؟ فارسی نہیں، وہ زبان بولنی جو ان سب میں کامن ہے. اگر ان سب میں ایک بھی بندہ اردو نہیں جانتا نا، تو پھر آپ سب کو انگلش بولنی چاہیے. یا انگلش بھی اگر ان میں ایک بھی بندہ نہیں جانتا، وہ بولیں جو تھوڑی بہت سب کو سمجھ میں آ جائے. اس سے محبت پیدا ہوگی. اور سلام سب کو کریں انشاءاللہ. یہ ہو گئی آج کی نصیحتیں. بہت اہم تھا یہ بیانیہ. اللہ کرے کہ گو کے انداز بیاں شوق نہیں، پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات.